الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 4 کی تلاوت کی گئی ہے. اس رکوع کے اندر 10 آیتیں ہیں اور ان 10 آیتوں میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر خلیفہ بنا کر کیوں بھیجا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو فرشتوں سے رائے مانگی، اس رائے پر فرشتوں نے کیا جواب دیا، یہ پوری تفصیلی بحث اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمائی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجنے سے پہلے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا. اب فرشتوں کے اندر بھی بہت ساری کیٹیگریز ہے، درجات ہیں. آسمان کے فرشتے الگ ہیں، زمینی فرشتے الگ ہیں، اور پھر آسمانی فرشتوں کے اندر بھی عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کا مقام الگ ہے. تو بہت ساری کیٹیگریز ہیں اس کے اندر. تو سب سے پہلے جو زمین ہے تو زمینی فرشتوں کو پیدا کیا، اور یہ زمینی فرشتے ہزاروں سال زمین کے اوپر آباد رہے اور اب تک آباد ہیں. جیسے اب بارہا کسی جب دینی مجلس شروع ہوتی ہے تو اس میں ایک حدیث آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ جہاں کہیں دین کی ایسی بابرکت مجلس لگتی ہے وہاں فرشتے چاروں طرف سے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں. تو یہ وہی زمینی فرشتے ہیں. مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ جہاں کہیں بھی ایسا نورانی ایمانی حلقہ لگتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں وہ زمینی فرشتے فوراً آ جاتے ہیں. ابھی ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان فرشتوں نے ہماری اس مجلس کو گھیرا ہوا ہے. یہ فرشتے سب سے پہلے اس زمین میں اللہ نے پیدا کیے اور یہ آج تک ہے اور قیامت تک رہیں گے. پھر کچھ مدت کے بعد اللہ رب العزت نے جناتوں کو پیدا فرمایا، اور جناتوں کے جو سب سے پرانے جو دادا ہیں جد امجد، جس کا نام ہے جان، جس کا تذکرہ سورہ الرحمن میں آتا ہے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. تو جناتوں کے جو جد امجد جو دادا ہیں
جن سے جناتوں کی نسل چلی ان کو پیدا کیا، اور ان کے اندر آگ کا غلبہ تھا، آگ کا مادہ اور آگ کا بھاگ زیادہ تھا۔ یہ بھی انسانوں کی طرح 4 چیزوں سے بنے ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، لیکن اس میں آگ زیادہ تھی۔ لیکن جب ان جناتوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد ان جناتوں نے دنیا کے اندر بہت فساد مچایا، اتنا فساد مچایا اور اتنے زمینوں کے اندر آنے کے بعد جھگڑے کیے اور آپس میں قتل و غارت گیری ہوئی کہ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں نے ان جناتوں کو مار مار کر پہاڑوں میں اور جزیروں میں دھکیل دیا، شرکش اور یہ ناپاک جناتوں کو، اور یہ بھی اب تک ہیں اور قیامت تک یہ بھی رہیں گے، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کے ان جزیروں میں اور ان پہاڑوں کے اندر چھپا دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھیجنا اس دنیا میں چاہا کہ میں ایک اور نئی مخلوق بناؤں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا، ان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے رائے مانگی، مشورہ پوچھا، مشورہ لیا ان سے، فرشتوں سے، کہ میں اس دنیا کے اندر ایک انسان نامی ایک نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ فرشتوں سے رائے مانگنا، فرشتوں سے مشورہ لینا، یہ اللہ رب العزت کو کسی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ رب العزت تو فعال لما یرید ہے، اس کو کوئی کام کرنا ہو تو کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں سے رائے لینے کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو ہم امت کو یہ تعلیم دینی مقصود تھی کہ اللہ رب العزت جس کو کبھی بھی کسی وقت کوئی کام کرنا ہو تو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے رائے پوچھ رہا ہے، تو تم انسانوں کو کتنی ضرورت ہے اپنے دنیاوی اور دینی معاملات میں کسی سے مشورہ کرنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے قرآن میں ان کی تعریف، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، حضور سے بھی فرمایا کہ آپ بھی جب کوئی کام کرے تو صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس زمانے میں تھے وہاں نبوت کا اور وحی کا سلسلہ جاری تھا، کوئی غلطی ہوتی تو وحی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہو جاتی تھی، اصلاح ہو جاتی تھی، پھر بھی صحابہ کے نام سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فرشتوں سے مشورہ لینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے مشورہ لینا، یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ ہمیں جب کبھی بھی کوئی معاملہ، کوئی کام پیش آ جائے تو اس کام کے ماہرین سے مشورہ لینا چاہیے، دینی معاملے کے اندر بھی اور دنیاوی معاملے کے اندر بھی۔ دینی معاملے میں تو دین کے ماہرین سے، دنیاوی معاملے میں دنیا کے ماہرین سے، یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں روزانہ کے جو کام کاج ہوتے ہیں اس میں عورتوں کے کام طے ہوتے ہیں، کون عورت جھاڑو لگائے گی، کون پوتا کرے گی، کون کھانا بنائے گی۔ یہ اگرچہ عورتوں کی ڈیوٹی طے ہیں لیکن پھر بھی ان کو مشورے سے کرو، اس لیے کہ کوئی کام جو دین کا ہو، دنیا کا ہو، اس میں مشورہ ہوتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ جب خیر ہوگی تو اس میں نقصان نہیں ہوگا، اور نقصان ہوا بھی ظاہر میں تو اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو چھپا ہوا ہوگا۔ ایک تو یہ فرشتوں سے رائے مانگنا یہ ہماری اپنی تعلیم کے لیے تھا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی کام پیش آ جائے اس لائن کے ماہرین، جو اس لائن کے ماہر ہو، ان سے مشورہ لینا چاہیے، اس لیے کہ مشورہ کرنے کے بعد جو بھی کام ہوتا ہے اس میں شرمندگی نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے فرشتوں سے رائے لینے کی کہ فرشتے ہی سمجھتے تھے کہ اس زمین میں تو ہم ہی ہم ہیں، یعنی مطلب ہم ایسی ایک مخلوق ہیں جس کو اللہ نے نور سے بنایا ہے اور ہم سے تو کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے، تو ہم ہی سب سے اچھی مخلوق ہیں۔ یہ دیکھو جنات جنہوں نے شر اور فساد اور فتنہ پھیلا رکھا ہے، اور ہم تو 24 گھنٹے ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی، تو ہم سے اچھی کوئی مخلوق اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ فرشتوں کا اپنے اندر ایک دعویٰ تھا ان کا، اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے پوچھا۔ یہاں ایک بات اور میں کہوں کہ جب یہ بات ہو رہی ہے تو ہمارے دماغ میں ایسا کوئی تصور اور ایسا کوئی امیج نہ بن رہا ہو کہ کوئی اللہ کا دربار لگا ہوا ہے اور اللہ رب العزت عرش کے اوپر جلوہ افروز ہے، سامنے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ نے کیسے فرشتوں سے رائے لی، کیسے بات چیت کی، کما یلیق بشانی، وہ اللہ کے اپنے شان ہے کہ اللہ نے کیسے بات چیت کی، اس لیے کہ اللہ ہماری طرح جسم سے پاک ہے، اللہ ہماری طرح جگہ سے پاک ہے،
اس لیے ہمارے سامنے ایسی تصویر اور ایسی امیج نہیں بننی چاہیے کہ ایسا دربار لگا ہوا کسی بادشاہ کا جو دنیا میں لگتا ہے کہ اس کے آس پاس میں وزیر ہو اور اس کے آس پاس میں جو ہے ہوا ڈالنے والے ہو، سامنے اس کے درباری اور اس کے وزراء بیٹھے ہو. ایسا کوئی منظر ہمارے دماغ میں نہیں آنا چاہیے. بہرحال یہ کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے رائے پوچھی تو فرشتوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. قرآن میں یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اس زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. تو فرشتوں نے کیا کہا کہ باری تعالیٰ آپ ایسی مخلوق کو دنیا میں بھیجو گے اور بناؤ گے جو دنیا میں فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ یہ جواب تھا فرشتوں کا. تو اب یہ فرشتوں نے جو جواب دیا تو علماء نے لکھا کہ یہ جواب فرشتوں نے ایسا کیوں دیا، حالانکہ ابھی مخلوق تو اللہ نے بنائی نہیں ہے، تو فرشتوں نے ایسا جواب کیوں دیا؟ انہوں نے جناتوں پر قیاس کیا. جناتوں کو دیکھ چکے تھے کہ جب ایک جنات بنایا ہمارے بعد تو جنات جن کو بھی اللہ نے آگ، ہوا، پانی، مٹی سے بنایا اور انسانوں کو بھی اللہ انہی 4 چیزوں سے بنانے والے ہیں، یہ بھی ان کی طرح زمین میں فساد مچائیں گے. یہ فرشتوں نے جناتوں کو دیکھ کر یہ رائے دی. تو اللہ رب العزت پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. جہاں تک ہماری بات ہے آپ کو تو معلوم ہے، آپ تو اللہ تعالیٰ آپ ہمارے خالق ہیں، تو ہم آپ کی تعریف کتنی بیان کر رہے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ آپ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں. تو یہ کوئی اعتراض نہیں تھا فرشتوں کا، بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک خیر خواہانہ انداز میں فرشتوں نے رائے دی. اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ دنیا کے اندر کوئی کسی جگہ کا کوئی حاکم سمجھ لو، بادشاہ سمجھ لو، یا کسی جگہ کا کوئی جو ہے ذمہ دار سمجھ لو، جس کی پوری ایک کمیٹی ہے اپنی، جس کے خود اپنے وزراء ہیں، اپنے کاروباری سبھی، جس کو سمجھ لو وہ بنے ہوئے ہیں پہلے سے، جو کام کر رہے ہیں اس وزیر کے، اس حاکم کے ماتحتی میں کام ہو رہا ہے. لیکن وہ حاکم کو سوچ رہا ہے کہ میں کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہا ہوں، میں کوئی نئی اسکیم لانے جا رہا ہوں. اب اس کے لیے اس نے نئی ایک کاروباری میٹنگ اور نئے ایک کاروباری سبھی اس نے بنائے. سمجھ دے کے لیے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. اور جو پرانا جو عملہ ہے، جو جونے لوگ ہیں، وہ اس پرمکھ سے، اس حاکم سے، اس بادشاہ سے یہ کہے کہ تمہارے کو نئی کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم ہیں نا پرانے لوگ، ابھی تک تمہاری ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، تم نے جو کام بتایا وہ کام ہم کر رہے ہیں، پھر یہ نئے لوگ کیوں آپ لا رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے آج تک آپ کی کوئی ایسی بات ہے جو نہ مانی ہو، آپ نے ہمارے سامنے کوئی ایسا مدعا رکھا ہو، کوئی ایسی بات رکھی ہو اور ہم نے آپ کی بات نہ مانی ہو تو بتاؤ. پھر آپ یہ نئے کاروباری بنا رہے ہیں، نئے لوگ کمیٹی میں داخل کر رہے ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی فرشتے کا کہنا تھا کہ ہم آپ کی بڑائی پاکی بیان کر رہے ہیں پہلے سے، اور یہ جنات لوگ جنہوں نے زمین میں شر، فساد، فتنہ مچایا ہوا ہے، تو یہ انسان بھی انہی سے بنائیں گے تو یہ بھی زمین میں فتنہ فساد پھیلائیں گے. ہم ہیں نا خلافت کے لیے، ہم ہیں نا آپ کی نیابت کے لیے، آپ جو بھی کام ہم کو دیں گے ہم کریں گے، اب تک کرتا ہے کرتے رہیں گے. یہ فرشتوں کا کہنے کا مقصود تھا، کوئی اعتراض نہیں تھا. سمجھ میں آیا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون. 2 جواب دیے. ایک تو بالکل حاکمانہ جواب دے دیا، جو مصلحت اور جو حکمت مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں ہے، میں نے رائے تم سے ضرور لی ہے، لیکن تم نے جو کہا ہے اس لیے تم نے یہ جواب اس لیے دیا ہے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ میں انسان کو کیوں بنانا چاہ رہا ہوں. تو جو مصلحت میرے سامنے ہے انسانوں کی بنانے کی، جو مصلحت میرے سامنے ہو تمہارے سامنے نہیں. وہ کیا مصلحت تھی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ فرشتوں کو اللہ نے جو ہے اللہ نے ایک ہی چیز رکھی ہے، خیر، بھلائی. کبھی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ فرشتوں کی خاصیت ہے. دوسری طرف اللہ نے جنات بنائے تھے، ان کے اندر بھی اللہ نے دونوں چیزیں رکھی تھی، لیکن شر اس میں بہت زیادہ تھا. برائی کا پہلو، برائی کا بھاگ ان جناتوں میں بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے زمین کے اندر فتنہ، فساد اور قتل و غارت گیری کری. تو اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے میں نے فرشتوں کو بنایا ہے جن میں خیر ہی خیر ہے، جناتوں کو بنایا ہے جن میں دونوں ہے لیکن شر اور برائی کا بھاگ زیادہ ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسی مخلوق بناؤ جن میں دونوں چیزیں ہوں، برائی بھی ہو، بھلائی بھی ہو، لیکن دونوں میں سے کوئی چیز زیادہ غالب نہ ہو اس کے اوپر، بلکہ برائی بھی سرخی اور بھلائی بھی سرخی. اور پھر جب میرا کوئی حکم ان کے سامنے آوے تو میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے
اپنی برائی والے پہلو کو دبا کر اپنے بھلائی والے پہلو کو اختیار کر کے میرے حکم کو مانے. یہ اللہ کا منشا اور اللہ کی مرضی تھی انسانوں کو بنانے کی. جسے ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ ہم نے عشق کے لیے پیدا کیا حضرت انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے فرشتے. اللہ کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے بنا دیے تھے. آج بھی زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں کہ جہاں فرشتے اللہ کی عبادت میں نہ لگے ہوئے ہوں، لیکن اللہ کو وہ عبادت مطلوب اور پسند نہیں تھی. اللہ یہ چاہتے تھے کہ میرا ایک ایسی مخلوق ہو جس میں نے برائی بھی رکھی ہو، گناہ کی طاقت بھی رکھی ہو، نیک کام کرنے کی طاقت بھی رکھی ہو، لیکن جب میرا حکم آئے تو گناہ کی طاقت کو دبا کر نیک کام کی طاقت کو استعمال کر کے میرا حکم مانے. یہ عبادت عشق والی عبادت ہوگی. میں آپ کو اس سے مثال سے سمجھاؤں. ایک اندھے کو اور ایک آنکھ سے نابینا کو یوں کہا جاوے کہ بھائی کسی غیر محرم عورت کو مت دیکھنا، اور پھر وہ کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، اس میں کون سا کمال ہے اس کا؟ ارے کوئی کمال ہے اس میں؟ اس کا پہلے سے اندھا ہے، پہلے سے نابینا ہے، اس کو تو دکھتا ہی نہیں کہ غیر محرم عورت کون سی ہے. پھر وہ یوں کہ دیکھو میں نے اپنا آپ کو کیسا بچایا غیر محرم عورت سے، تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے. لیکن ایک بینا آدمی، ایک دیکھنے والا شخص جس سے یہ کہا گیا کہ بھئی غیر محرم عورت پر تمہاری نظر نہیں پڑنی چاہیے، اب یہ اللہ کا حکم ہے، اب اس کے اندر جو اللہ نے خواہش رکھی ہے، اب یہ اللہ کے حکم کو دیکھ کر اپنی خواہش کو دبا کر کہ نہیں میرا اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھوں گا، اگرچہ مجھے اچھی لگ رہی ہے، پھر بھی وہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اپنی خواہش کو دباتا ہے. تو یہ اس کا بہت بڑا کمال ہے. یہ عشق والی عبادت ہو گئی کہ گناہ کا مادہ تھا، لیکن اللہ کے حکم جب سامنے آیا اپنے گناہ کے مادے کو دبا دیا، کچلا اپنے نفس کو کہ نہیں. اسی کو تو جہاد کہتے ہیں. نفس کے ساتھ جہاد یہی ہے کہ ہر وقت نفس ہمیں برائی کی طرف لے جا رہا ہے، ہر وقت نفس برائی کے وسوسے دلوں میں لا رہا ہے، لیکن پھر بھی انسان اللہ کے حکم کو سوچ کر اس نفس کو کچلتا ہے نہیں. فجر کی نماز کا اذان ہوئی، ٹھنڈی کی راتیں ہیں، دل بہلانے والی بیوی پاس میں سوئی ہوئی ہے، تو نفس کیا چاہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ سویا رہے، گرم لحاف میں لیٹا رہے، وہاں کی گرمی لیتا رہے. لیکن نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، اب میرے نفس کی نہیں چلے گی. اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اس فجر کے وضو سے، جب ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن ایک فرشتہ جس کے اندر کوئی خواہش ہی نہیں رکھی اللہ نے، غیر عورت کی طرف میلانی نہیں اس کے اندر، پھر وہ غیر محرم عورت کو نہ دیکھے اور پھر وہ کوئی گناہ نہ کرے، اس میں کون سا کمال ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مسجد میں جانتا ہوں تمہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے میں پیدا کرنا چاہتا ہوں. یہ تو اللہ نے ایک جواب دے دیا. دوسرا جواب اللہ آگے دے رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو یہ تو میں نے تم کو مختصر جواب دیا کہ مجھے اس کی جو مسجد معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا اپنی قدرت سے، وہ کیسے بنایا، کون سی مٹی تھی، اس کا یہاں تفصیلی موقع نہیں. انشاءاللہ جب وہ سورہ ہجر کی تفصیل آئے گی بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. جب ان کا پتلا تیار ہو گیا، ان میں روح ڈال دی اور وہ ایک زندہ انسان ہو گئے، تو فرشتوں کو بھی بلایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بلایا، اور ان کے سامنے چونکہ حضرت آدم، یہ ساری چیزیں زمین پر ہو رہی ہے، آسمان پر اور جنت میں نہیں ہو رہی، زمین پہ ہو رہی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت چونکہ زمین پر بھیجنا، اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنانا چاہتے تھے، تو جن جن چیزوں کو ان کو ضرورت پڑ سکتی تھی قیامت تک، ان ساری چیزوں کا علم، ان کے نام اللہ نے ان کو سکھا دیے، اور ان کے نام کی خاصیت ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں. جیسے یہ جو ہماری زبانوں پر جو نام آ رہے ہیں، پہاڑ، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جتنے بھی جو نام ہم سن رہے ہیں، اور آج تک اور قیامت تک جو جو نام ہمارے سامنے آتے رہیں گے، یہ اسی اللہ تعالیٰ کے جو آدم السلام کو نام سکھانے کی برکت ہے. آج سائنس جو ٹیکنالوجی ایجاد کر رہی ہے اور اس سے جو نام باہر پاڑ رہی ہے، تو چونکہ سب حضرت آدم کی اولاد تو ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو کہ نان مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے. آدمی کیوں کہتے ہیں ہم کو؟ آدم والا، چاہے وہ مسلمان ہو نان مسلم ہو. تو جو لوگ بھی قیامت تک جتنی بھی جو ہے ریسرچ کریں گے، جتنی تحقیقات کریں گے اور جو نام رکھیں گے، تو وہ نام اسی اللہ تعالیٰ کے آدم علیہ السلام کو سکھانے کی برکت ہے. اللہ نے سارے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دی، اور پھر کن کن چیزوں سے تمہیں فائدہ پہنچے گا، کون کون سی چیزیں تمہارے نقصان والی ہے، جن سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ ساری چیز، ان کی خاصیت کہ بھئی ان کے اثرات کیا ہوں گے. پھر کیفیت بتائی کہ بھوک کیسی ہوتی ہے، پیاس کیسی ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. کوئی آدمی کو غم ہوئے تو غم کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، جب خوشی ہوتی ہے تو خوشی کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. ساری کیفیت
ساری چیزیں سکھا دی. نشہ آدمی کرتا ہے تو نشے کی کیفیت کیا ہوتی ہے, سانپ بچھو جو مضر جو تکلیف دینے والی چیزیں بتائی, اس کے ڈنگ کا کیا اثر ہوتا ہے, آدمی کو بچھو کاٹے اس سے کیا ہوتا ہے, زہر کیا ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دی. فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو آدم علیہ السلام کی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام یہاں اسی کا تذکرہ کر رہا ہے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے نام سکھائے, پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا. ثم عرضهم على الملائکہ, پھر فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا, پھر فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اب یہ نام سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا کہ تم یہ دعویٰ کرتے تھے نا, ان کنتم صادقین, تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ ہم زمین کے اندر سب سے اونچی مخلوق ہے, ہم اتنی بڑی عبادت کرتے ہیں, ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں, ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں, تو میں نے کچھ دنوں پہلے تم کو جو نام بتائے تھے وہ نام بتا. فرشتوں سے سوال کیا, اور فرشتے خاموش ہو گئے, ایک بھی نام نہیں بتایا فرشتوں نے, اس لیے کہ ان کو اس چیز کی ضرورت پڑنے والی تھی ہی نہیں. ارے فرشتوں کو کبھی بھوک رکھنے والی تھی؟ جب بھوک لگنے والی تھی ہی نہیں تو فرشتوں کو بھوک کی کیفیت کیسے یاد رہے گی؟ پیاس لگنے والی تھی ہی نہیں تو پیاس کی کیفیت کیسے انہیں یاد رہتی؟ اثرات چیزوں کے کیا اثرات ہیں, ان کی کیا خاصیت ہے, کون سی چیزیں نفع والی, ان کو اس کا کوئی اثر پہنچنے والا تھا ہی نہیں, تو ساری چیزیں وہ بھول گئے. تو کیا کرے فرشتوں نے اس کے جواب میں کیا کہا, قولوا سبحانک, باری تعالیٰ آپ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے, لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمارے پاس تو کسی چیز کا ہمیں نام یاد رہا ہی نہیں, تو نے جو سکھایا بس وہی یاد ہے, تیری تسبیح تیری باقی کچھ یاد ہی نہیں رہا ہے. اپنی گناہوں کا اور اپنی جو ہے عجز کا اور اپنی عاجزی کا اعتراف کیا کہ ہم جو ڈنکی مارتے تھے, اور ظاہر میں ایک جو ہم کو گھمنڈ تھا, ایک جو ہم کو تکبر تھا کہ ہم ہیں, ہم ہی تیری بڑائی بیان کرنے والے ہیں, ہم سے بڑی مخلوق دنیا میں کوئی آ ہی نہیں سکتی ہے, نہ قیامت تک آئے گی. تو اللہ کے سامنے اپنی جو دعویٰ کیا تھا اس دعوے کی معافی مانگ رہے. قولوا سبحانک لا علم لنا, تیری ذات پاک ہے, ہم نے تکبر کیا, گھمنڈ کیا, ہمارے پاس تو اتنا علم جتنا تو نے سکھایا ہے. آگے انک انت العلیم الحکیم, اور تو ہی بڑا جاننے والا ہے اور تو ہی بڑا حکمت والا ہے کہ تو نے اپنی حکمت سے ہم کو جو دیا وہ ہمارے لیے اسی میں خیر ہے. اور اس کے بعد جب آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, قال یا آدم, اے آدم, انبئہم باسمائہم, اب تم بتاؤ تم کو ہم نے جو نام بتائے تھے. جب آدم علیہ السلام چونکہ انسان تھے, ساری ضرورت ان کو پیش آنے والی تھی, فور سب نام بتا دی, ساری چیزیں بتا دی, کوئی بھی ایک چیز باقی نہیں رہی, سارے ناموں کی نام بتا دیے, ان کی کیا خاصیت ہے, ان کے کیا اثرات ہے, ان کی کیا کیفیت ہوگی, بھوک کی شدت کی کیا ہوتی ہے, پانی کی تکلیف کی پیاس کیا ہوتی ہے, ساری چیزیں بتا دی. فلما انبأهم باسمائهم, جب آدم السلام نے ان فرشتوں کے سامنے ساری چیزوں کے نام بتا دیے, قال الم اقل لكم, تو اللہ نے فرشتوں فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا, انی اعلم غیب السماوات والارض, کہ آسمان و زمین کی تمام چھپی چیزوں کو میں جانتا ہوں. مجھے معلوم تھا کہ کون بتا پائے گا اور کون نہیں بتا پائے گا, اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, کہ ایک چیز کو تم ظاہر کر رہے تھے. کیا چیز؟ تم یہ چیز تو ظاہر کر رہے تھے کہ تم عبادت میں بہت بڑے ہوئے ہوں, لیکن تم ایک چیز چھپا رہے تھے کہ تمہارے پاس اس ناموں کا علم نہیں تھا, تم اس کو چھپا رہے تھے. تو مجھے تو سب معلوم تھا کہ تم کیا بول رہے ہو اور کیا چھپا رہے ہو. اس آیت سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ دیکھیں عبادت میں فرشتے جو آدم علیہ السلام سے آگے تھے, لیکن علم میں حضرت آدم علیہ السلام فرشتے سے آگے بڑھ گئے, اور اسی علمی مقام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ یہ وہ علمی مقام ہے کہ تمہارے عمل سے ان کا علم اتنا اونچا ہے, اس علمی مقام کی وجہ سے میں اب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجوں گا اور میں ان کو دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب بناؤں گا. تمہاری عبادت اپنی جگہ پر ہے, لیکن تمہاری عبادت سے بھی بڑھ کر ان کے پاس جو چیز ہے وہ علم کی نعمت ہے, وہ نالج ہے, وہ ایجوکیشن ہے, وہ علم ہے, جس علم کی بنیاد پر میں ان کو نوازوں گا, اور جس علم کی بنیاد پر جناتوں سے بھی اور فرشتوں سے ہی آگے بڑھ جائیں گے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اسی علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے یہاں اس کا تذکرہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم سکھایا, اور پھر ان کے واسطے سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا. گویا کہ ہم سب کی فوقیت اللہ نے فرشتوں کے سامنے ظاہر کر دی. آدم اور قیامت تک آدم کی جتنی اولاد آنے والی ہے, ابن آدم, اولاد آدم, اس سب کا مقام جناتوں سے بھی بڑھ کر ہے اور فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے. فرشتوں سے کیسے بڑھ کر ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ چونکہ ان کے اندر عشق والی عبادت ہوگی تو ان کا مقام فرشتوں سے بڑھ جائے. لیکن اگر یہ انسان اپنی گناہ والی طاقت کو غالب کر کے
خیر والی طاقت کو دبائیں گے اور اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، تو پھر یہ بھی ہوگا کہ جب یہ انسان فرشتوں سے عبادت میں آگے بڑھ سکتا ہے تو پھر یہ اللہ کا حکم نہ بن کر جانوروں سے بدتر بھی بن سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ آدم علیہ السلام کا اللہ نے تفصیلی واقعہ بیان فرمایا کہ میں اس مصلحت سے انسان کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ اب خلیفہ بنایا، تو خلیفہ کا مطلب کیا؟ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی حاکم ہے، کوئی بادشاہ، اس کا کوئی نائب ہوتا ہے، ڈیپیوٹی جس کو بولتے ہیں ہم، نائب، کہ اس کے نہ ہونے کے وقت وہ اس کی جگہ پر کام کرے، یا پھر وہ ہے لیکن اس نے اپنے نائب کو، اپنے ڈیپیوٹی کو جو ہے ایک کوئی قانون بنا کر دیا ہے کہ وہ خود بھی اس پر عمل کرے اور لوگوں کو بھی اس عمل پر ترغیب دے۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہوگا خلیفہ کا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ اس دنیا کے اندر میں انسان کو بھیج کر میری جو تمنا ہے، میری جو چاہت یہ ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر میرا حکم لوگ مانیں اور میری مرضی والی زندگی لوگ گزاریں۔ یہ اللہ کی چاہت تھی۔ اللہ نے اپنی چاہت کے بنیاد پر آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا کہ خود بھی اس پر عمل کرے اور تمام دنیا میں آنے والے انسانوں کو بتائے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کا دستور کیا ہے، اللہ کا سنویدھان کیا ہے، تم اس کے مطابق زندگی گزارو۔ جیسے اس کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں کہ جب اس طریقے سے کوئی آدمی جو نائب ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، جب خود اس پر عمل کرتا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کو اس پر عمل کرواتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کی برکت سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ امن، شانتی اور بھلائی کو اللہ قائم کرتا ہے۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے سمجھنے کے لیے کہ انگریز کے زمانے میں جب انگریزوں کا قبضہ تھا ہمارے اس ملک بھارت پر، تو اس میں ایک کارخانہ تھا۔ اس کارخانے کے اندر جو ہے تھوڑی سی مندی آ گئی تھی، چونکہ کارخانے میں کام کرنے والے جو عملہ تھا، جو کارکنان تھے، وہ تھوڑے سست تھے کام کرنے کے اندر، تو دن بدن اس میں مندی آ رہی تھی اور جو ہے آوک اس کی کم ہوتی جا رہی تھی۔ تو اس زمانے کے اندر لنڈن سے ایک مینیجر کو بھیجا اس کارخانے کا جو ہے نائب بنا کر، جاؤ تم اب اس کارخانے کے ہیڈ تم رہو گے، تم اس کارخانے کو چلاؤ۔ تو اس نے ایک دستور بنایا کہ دیکھو میرے یہاں کام کی کوئی پابندی نہیں ہے، وقت کی پابندی ضروری ہے، کام کرو نہ کرو لیکن وقت پر آنا پڑے گا، جو وقت سے کم آئے گا یا وقت سے کم آئے گا اس کی تنخواہ کاٹی جائے گی، اس کی سیلری کم کر دی جائے گی۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ اچھا ہے، کام تو کرنا نہیں ہے، وقت پر آ جائے کریں گے۔ ایک دن اس نائب جو لنڈن سے آیا تھا، وہ نائب، اس نے ایک دن کیا کیا، اپنی جو گھڑی تھی وہ گھڑی ریگولر ٹائم سے آدھا گھنٹہ پیچھے کر دی اس نے، اور آدھا گھنٹہ پیچھا کر کے وہ آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچا۔ اس کی گھڑی میں تو سمجھ لو کہ کمپنی کارخانے کے میں جانے کا ٹائم 9 بجے کا ہوگا، اور اس نے اپنی گھڑی تو آدھا گھنٹہ لیٹ کی ہوئی تھی، تو وہ تو پہنچا 9 بجے، لیکن وہاں دفتر کی گھڑی میں 9:30 بجے ہوئے تھے۔ اب وہ دفتر کی کرسی پہ جا کر بیٹھا تو اس نے کہا کہ 9:30 بجے ہے۔ اس نے وہ دفتر کا چپراسی تھا جو پٹے والا تھا، اس کو بلایا کہ گھڑی ٹھیک کرو، 9 بجے کا میں آیا ہوں، میری گھڑی میں 9 بج رہے ہو، تمہاری گھڑی میں 9:30 بج رہے ہیں۔ کہا کہ حضرت گھڑی سب چیک کی گئی تو سب گھڑی میں 9 بج رہے ہیں، تمہاری سب گھڑی میں 9:30 بج رہے ہو، تمہاری گھڑی میں 9 بج رہے ہیں، مطلب تمہاری گھڑی پیچھے آدھا گھنٹہ، ہماری دفتر کی اور کارخانے کی تمام گھڑیاں ٹھیک ہے۔ تو فوراً جو ہے اس مینیجر نے سارے کام کرنے والے کارکنان کو بلایا کہ دیکھو میں آدھا گھنٹہ لیٹ آیا ہوں تو میری تنخواہ اس میرے پگار میں سے کاٹ لی جائے گی، اور کاٹ لی اس نے۔ سارے لوگ سہم گئے، یہ خود اپنے آپ کو نہیں بخشتا تو ہم کو کیا چھوڑے گا۔ اسی دن سے کارخانے کا نظام صحیح چلنا شروع ہو گیا۔ یہ بولتے ہیں دیکھیے کہ جو آدمی نائب ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، جب وہ خود اس پر عمل کرتا ہے اور پھر وہ عمل کر کے دنیا والوں کو وہ قانون بتاتا ہے تو پھر دنیا کے اندر اللہ کا قانون چل پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے جو آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ یہ سب سے پہلے خلیفہ، اور جتنے بھی خلیفہ ہیں سب کے سب رسول ہوتے ہیں۔ یہ پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے رسول تھے، اور یوں اللہ نے نبیوں کا سلسلہ دنیا میں جاری فرمایا کہ سارے نبی دنیا میں آتے گئے اور اللہ کے قانون کو بتاتے گئے۔ سب سے آخر میں تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس خلافت کو، اس نبوت کو اللہ نے وہاں ختم کر دے گا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جو نبی جس قانون کو قرآن کی شکل میں لے کر آئے ہیں وہ قرآن کا قانون اب قیامت تک چلتا رہے گا، اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اس قرآن کے قانون کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، تب جا کر وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں گے۔ بہرحال یہ پورا معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، ان کو خلیفہ بنایا۔ اب جب خلیفہ بن کے آدم علیہ السلام، اور فرشتوں نے بھی دیکھ لیا، جنتوں نے بھی دیکھ لیا، تب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ
فرشتوں کے سامنے اور جناتوں کے سامنے جب ان کو خلیفہ بنایا ہے تو خلیفہ بنانے کا مطلب ہے کہ ان دونوں کو یہ جناتوں کو ان کی بات ماننی پڑے گی. جو خلیفہ ہوگا اس کو لوگوں کو اس کی بات ماننی پڑے گی، وہ اللہ کا جب قانون بتائیں گے. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے زمین میں جتنی بھی مخلوقات تھی، فرشتے تھے، جنات تھے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے سب سے کہا کہ سب سجدہ کرو، تاکہ اس سجدہ کرنے سے پتہ چل جاوے کہ جس کو میں نے خلیفہ بنایا کوئی معمولی آدمی، کوئی معمولی انسان نہیں ہے. اس لیے جب وہ معمولی انسان نہیں ہے، وہ جو بھی قانون تمہارے سامنے بیان کرے گا تم کو اس کو ماننا پڑے گا. جیسے حضرت علی کے زمانے میں کسی نے پوچھا کہ تمہارے زمانے میں حضرت علی کی جو خلافت کا زمانہ، ہم نے سنا خلافت راشدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کا سلسلہ شروع ہوا خلافت راشدہ کا، تو حضرت علی کے زمانے میں بہت انتشار تھا، بہت فتنے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں تو ماحول بہت اچھا تھا، ان کی باتوں کو لوگ بہت مانتے تھے، اور تم جب خلیفہ بن کر آیا ہو، خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ، تو تمہاری خلافت میں جو لوگ ہیں تمہاری بات تو مانتے نہیں ہیں، ایسا کیوں؟ تو حضرت علی نے بہت اچھا اس کا جواب دیا کہ حضرت عمر جب خلیفہ تھے تو ان کی پرجا ہم تھی، اور جب میں خلیفہ بن کے آیا ہوں تو میری پرجا میں تم ہو، تو ان کو ہماری جیسی پرجا ملی تو ہم ان کی بات مانتے تھے، میرے کو تمہاری جیسی پرجا ملی تو تم میری بات نہیں مانتے ہو. تمہیں خلیفہ بن کر آیا ہو لیکن میری اطاعت تم نہیں کر رہے ہو، تو تم پرجا کا واقع ہے، میں تو اللہ کا قانون تم کو سنا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی آدم علیہ السلام کو جو ہے ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے تمام جناتوں کو اور فرشتوں کو حکم دیا کہ بھی سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تمام فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو. تو یہاں فرشتوں کا صرف ذکر ہے، تو علماء نے لکھا کہ پھر جناتوں کو تو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، کہا کہ فرشتوں جناتوں میں سے فرشتے سب سے افضل ہیں. جب بڑے کو کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے تو چھوٹے تو خود بہت اس حکم میں آ جاتے ہیں کہ نہیں آتے. جب باپ کوئی کام کرے تو بیٹے کو تو خود کو کام کرنا پڑے گا. تو اونچی مخلوق کو جب اللہ حکم دے رہے ہیں تو نیچے مخلوق کو تو حکم کرنا ہی پڑے گا. تو سارے زمین کے فرشتے اور سارے زمین کی جنتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور سارے جناتوں نے بھی سجدہ کیا. لیکن جناتوں میں ایک آدمی جس کو ہم ابلیس کے نام سے یاد کرتے ہیں، شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کا اوریجنل نام عزازیل ہے، اوریجنل نام، اصل نام، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور واستکبر، اور دلیل بیان کری. اس کا تذکرہ نہیں ہے، سورہ اعراف میں، چونکہ یہ واقعہ کئی صورتوں میں الگ الگ انداز سے آئے گا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے کو آگ سے پیدا کیا ہے، چاروں چیزوں میں آگ زیادہ رکھی ہے، اور تو نے اس جو آدم نامی نئی مخلوق کو بنایا ہے اس کو بھی 4 چیزوں سے بنایا، لیکن اس کے اندر مٹی زیادہ ہے. اور آگ اور مٹی کا جب تقابل اور مقابلہ کیا جاوے، کمپیریزن کیا جاوے، تو آگ کا اثر ہے کہ وہ اوپر جاتی ہیں اور مٹی کو جب پوچھا جائے تو وہ نیچے جاتی ہیں. تو ظاہر اعتبار سے عقل یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں. اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل چلائے. حالانکہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے عقل دی ہے، عقل بہت بڑی نعمت ہے. بہت ساری مرتبہ عقل سے آدمی ایسی چیزیں بناتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ سائنس جتنی بھی ہے وہ کیا ہے؟ عقل کی بنیاد پر ہے. اگر وہ قرآن سے، اسلام سے امیج آ رہی ہے تو ہم سائنس کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کوئی غلط نہیں ہے. لوگ اس میں بہت ساری اونچ نیچ کرتے ہیں، کوئی سائنس کو غلط کہہ رہا ہے، کوئی سائنس میں اتنا پڑھ رہا ہے کہ سائنس کو سب کچھ، یہ سب چیزیں نہیں. نارمل بیلنس ہونا چاہیے. یہ سائنس جو بھی کر رہی ہے قرآن کو ہی تو ثابت کر رہی ہے، قرآن کی حق حضور کی جو ہے رسالت کو تو سامنے لا رہی ہو. تو بہرحال اس نے عقل اپنی جگہ پر بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب اللہ کا حکم سامنے آوے اس وقت آدمی کو عقل نہیں چلانی چاہیے. ابلیس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل چلائی تو، اور عقل چلا کر یوں کہا کہ میں بڑا ہوں، گھمنڈ کیا، حسد کیا. اللہ نے اس کو جو ہے اسی وقت اپنے دربار سے نکال دیا. ابھی میں ایک کتاب پڑھا تھا، اس میں نے پڑھا حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مزار نظام الدین دہلی مرکز کے پاس ہے. ان کے مجاز تھے یہ، ان کی مکتوبات میں لکھا کہ یہ ابلیس جو جناتوں میں سے ایک تھا اور یہ انسانوں سے پہلے آباد تھے، اس نے 7 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی ہے. کتنے سال؟ 7 لاکھ برس. لیکن ایک اللہ کا حکم اس نے انکار کر دیا. اللہ نے اس ایک حکم کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے پھینک دیا اور اس کی ساری عبادتیں ڈھری کی ڈھری رہ گئی. علماء نے اس سے لکھا ہے کہ جب آدمی کے اندر حسد، تکبر، سمتھنگ، آئی ایم، ہوں کئی چھو، جب یہ پیس پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں اپنی عبادتوں پر بھی گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں پکا بہت بڑا نمازی ہوں اور میں یہ ہوں.
اللہ نے جو بھی ہمیں توفیق دی ہے، لیکن ہم اپنی عبادت کو دیکھ کر دوسرے کو حقیر سمجھے، ہمارے دل میں دوسرے کے بارے میں برائی آوے، اس کو ہم نیچا سمجھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ہماری ادا نہ پسند آوے، اللہ ہم کو محروم کر دے۔ یہ شیطانی اور ابلیسی جو ہے یہ صفت ہے یہ تکبر کی، یہ ایک تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، کافر ہو گیا۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ سستی میں نہیں پڑھ رہا ہے، مان رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے لیکن سستی میں نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا، گنہگار ضرور ہوگا لیکن ایمان والا رہے گا وہ۔ دوسرا ایک آدمی ہے، یہ نماز تو کوئی بات ہوئی کہ اللہ نے تو ایسے ہی کیا ضرورت تھی نماز فرض کرنی، میں نہیں مانتا نماز کو، سیدھا کافر ہو گیا وہ۔ تو یہ اس نے کفر کر دیا کہ یہ میں اللہ نے مجھے جو حکم دیا مجھے حکم قبول ہی نہیں ہے سجدہ کرنے کا، تو میں حکم کو مانوں گا ہی نہیں، تو یہ حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ کفر میں داخل ہو گیا۔ اب یہاں علماء نے ایک بحث لکھی ہے کہ جو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تو یہ سجدے کا کون سا تھا، تو اس میں یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو سجدہ تھا، دیکھیے ہمارے نبی صاحب کے دنیا میں آنے سے پہلے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں، ان تمام نبیوں کی الگ الگ اپنی ایک شریعت تھی، دین ایک ہے، مذہب ایک اسلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی دین لے کر آئے سب دین مذہب ایک ہی اسلام۔ مذہب اسلام کہتے ہیں عقائد، بلیوز، مانیتا، اللہ کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہے، نبی کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہے، جو 7 چیزیں بتائی کتابوں کے بارے میں، جو ہے رسولوں کے بارے میں، اس میں سب چیزیں سمان ہیں، سملر ہے، ایک جیسی سارے نبیوں کے اندر سب کی باتیں ایک تھی، لیکن سب کی شریعتیں الگ الگ تھیں۔ شریعت کا مطلب ہے اللہ کا قانون، اللہ کے حکم۔ کسی نبی کی شریعت ہارڈ تھی، کسی نبی کی شریعت بہت آسان تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بہت ہارڈ تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں اتنی سختی تھی کہ اگر کوئی آدمی رات میں چھپ کر بند بارانے، بند کمرے، رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کرتا تو صبح میں آٹومیٹک اس کے دروازے کے اوپر چوکڑی جیسا نشان لگ جاتا تھا، تاکہ صبح میں سارے لوگوں کو پتہ تھا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس نے کوئی اللہ کی نافرمانی کری۔ جب تک وہ توبہ نہ کرتا تب تک وہ نشانی ہٹتی نہیں تھی۔ کتنی سخت، سب کے سامنے اس کی جو ہے رسوائی، وہ اس زمانے کا قانون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بھی قانون تھا کہ بدن کے اوپر، کپڑے کے اوپر کوئی ناپاکی لگ گئی تو وہ ناپاکی لگی تو وہ کپڑے کو دھونے سے پاک نہیں ہوگا، اس کو کاٹنا ہی پڑے گا۔ یہ سختی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت نرمی تھی، تو ناپاکی لگی تو اس کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہماری شریعت میں بیلنس ہے، نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی ہے، کہ بھئی گناہ کیا ہے کوئی بات نہیں، انسان میں اللہ نے دونوں چیزیں، جیسے ابھی آیا خیر بھی ہے شر بھی ہے، تو شر کے پہلو کی وجہ سے گناہ کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر 2 آنسو نرم گرم اللہ کے سامنے چھپ کر بھی بہا لے گا، اللہ اسی وقت اس کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور کپڑے پر ناپاکی لگی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ناپاکی میں نماز پڑھ لو، اور ایسا بھی نہیں کہ اس کو کاٹو، بلکہ دھو لو تو کپڑا پاک ہو جائے۔ بیلنس والی ہماری شریعت ہے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی، ہاں سجدے والی بات چل رہی تھی۔ تو ہماری شریعت سے پہلے جتنی بھی جو شریعت آئی اس میں سجدہ کرنا جائز تھا، وہ سجدہ تعظیمی، عظمت والا سجدہ۔ جیسے ہماری شریعت میں ہے نا، کوئی ہمارے گھر مہمان آیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کرتے ہیں، اور مہمان بہت دنوں کے بعد آیا تو معانقہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں اس مہمان کی تعظیم ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جو تعظیم کے لیے جو چیز تھی وہ سجدہ تھی، کہ بھئی کوئی آیا ہے، کوئی بڑا آدمی آیا تو اس کے سامنے سجدہ کرو۔ جیسے آج بھی ہمارے برادر وطن کے اندر یہ ہے کہ بھئی ان کے ماں باپ کے سامنے آشیرواد دینے کے لیے جھکتے ہیں، ماں باپ کے سامنے نمن کرتے ہیں۔ یہ مطلب ان کی عبادت نہیں ہوتا ہے، وہ ایک آشیرواد ہوتا ہے، لیکن وہ ہماری شریعت پہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی شریعت سے بھی جتنی بھی شریعت تھی اس میں یہ تعظیم والا سجدہ جائز تھا، کہ بھئی یہ عظمت کے لیے ہم کسی بڑے بزرگ بڑی کے سامنے ہم سجدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری جو شریعت، ہمارے نبی صاحب کو جو اللہ نے قانون دیا، جو شریعت تھی، وہ قیامت تک باقی رہنے والی تھی۔ اس لیے جن راستوں سے کفر اور شرک آ سکتا تھا، ان سارے راستوں کو بھی اللہ نے بند کر دیا، اس لیے کہ یہی بعد میں چل کر یہی سجدہ پھر کیا بنا، بعد میں چل کر ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ اگر جائز تعظیمی ہوتا تو پھر بعد میں دوسری جب نسل آتی کیا سمجھتی کہ ہاں بھائی ہمارے باپ دادا ان کو سجدہ کرتے تھے، مطلب کہ ہم بھی ان کو سجدہ کریں گے۔ وہ سجدہ کرتے تھے تعظیم کے لیے، لیکن ان کی نسل سجدہ کیوں کرے گی؟ عبادت کا سجدہ کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ بعد میں سجدہ کفر اور شرک کا ذریعہ بن جائے۔
اللہ نے بند کر دیا کہ اب ہماری اس نبی کی شریعت میں کوئی سجدہ، نہ عبادت کا سجدہ کسی کو کر سکتے ہیں، نہ تعظیم والا سجدہ ہم کسی کو کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ قبروں پر جا کر ولیوں کے سامنے بھی سجدہ چاہے تعظیم کا وہ نہیں کر سکتے۔ اگر عبادت کی نیت سے کوئی آدمی قبروں پر جا کر کسی ولی کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو وہ کفر، اسی وقت کافر ہوگا۔ اور اگر عظمت کے لیے کہ نا بھائی اللہ کے ولی ہے، اتنے بڑے تھے تو میرے دل میں ان کی عظمت ہے، عظمت کے لیے بھی نیت عظمت کی ہوگی تب بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ہماری شریعت میں۔ اس لیے تو حضور نے فرما دیا کہ اگر میری شریعت میں کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، شوہر کی عصمت بتانے کے لیے، لیکن ہے نہیں تو پھر میں نے بیوی کو بھی منع کر دیا کہ تو شوہر کو سجدہ نہیں کرے گی، تو پھر کسی انسان کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بڑا سے بڑا کتنا بھی بڑا ولی ہے، وہ ہمارے آنکھوں کے تاج ہیں، ہمارے سرتاج ہیں، ہم ان کی عظمت کے لیے ان کی مزاروں پر جائیں گے، ان کی قبروں پر جا کر صلوات و سلام فاتحہ بھی سب کچھ کریں گے، ان کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو سجدہ کا بات آئی کہ سجدہ کیا، یہ اسی سجدہ کا مطلب کیا، سجدہ تعظیم ہی تھا۔ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سارے جناتوں نے سجدہ کیا، لیکن اس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے اس ابلیس کو اپنے دربار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دے دیا اور وہ کافروں میں سو گیا۔ اب یہ ساری پروسیجر پٹ گئی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنا دیا اور سارے جنات اور انسانوں کے فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت بھی ظاہر ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو آدم علیہ السلام کو جنت میں بلا رہے ہیں۔ اب جنت میں بلانے کے بعد اللہ نے ان کو کیا نعمت سے نوازا اور پھر وہاں کیا کیا باتیں ہوگی انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کی جائے۔ اللہ پاک ان باتوں پر